نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ فتح کا آغاز کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگی ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت ناگوار گزر رہا تھا، بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ انہیں واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے گا آپ اسے مدینہ منورہ میں ہی رکھیں، اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔
دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں کے نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ایک واضح فتح۔ اب دیکھیے، فتح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربک میں بھی۔ نہ کسی ورڈ کے اینڈ میں آ جائے تو مطلب ہوتا ہے ہم۔ مبینہ، مبین، کھلی، واضح، روشن۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ آپ کو۔ یغفرہ مغفرت سے، اللہ اللہ، ما تقدمہ جو پہلے ہوا، تقدیم و تاخیر، تقدیم پہلے گزر چکا، تاخیر بعد میں۔ من ذنبک وما تاخر، آپ کے گناہ سے اور جو پیچھے ہوا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور جو پیچھے ہوا، میں نے بھی بولا تقدیم، تاخیر، تاخیر دیر سے بعد میں ہونے والا، اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت آپ پر۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب دیکھیے، نعمت اردو عربک میں سیم، ہدایت یہدی کا سے کاف اینڈ میں آ گیا تو مطلب ہے آپ کو صراطا، راستہ، مستقیمہ، سیدھا۔ سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس کو۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، نصر، انصار، مددگار، تاکہ مدد کرے اللہ آپ کی، نصرًا عزیزا، زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، جس نے نازل کی سکینت، نازل، انزال، نازل ہونا، سکینتی، تسکین، سکینت، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں۔ قلوب قلب کی جمع، مومنین مومن کی جمع، اردو عربک سیم۔ لیزدادوا ایمانا، ایمانا، تاکہ وہ سب زیادہ ہو جائیں ایمان میں۔ یزدادو زیادتی، اضافے سے ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ایک واضح فتح، تاکہ اللہ بخش دے آپ کو آپ کا وہ گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور تاکہ وہ پوری کر دے آپ پر اپنی نعمت، اور تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی فتح دینے سے مراد ہم سارا پڑھ چکے اس کے انٹروڈکشن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح کون سی دی۔ آگے دیکھیے، اس سے مراد ترک اولیٰ والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ نے اپنی فہم و اجتہاد سے کیے لیکن اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا، جیسے عبداللہ بن مکتوم وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا۔ یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ کی شان عرفہ کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لیغفرہ میں لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی یہ فتح مبین ان 3 چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں، اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا، اس سے آپ کے اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا، اور حسنات کفارہ سیئات ہیں۔ اس دین کو
غالب کر کے تم کو جو دعوت دی ہے دیتے ہو، یعنی فتح و غلبہ عطا کر کے، اور بعض کہتے ہیں مغفرت اور ہدایت پر استقامت، یہی اتمام نعمت ہے، یعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے، اور تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی زبردست مدد۔ اللہ وہ ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں، مع مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے لشکر اور زمین کے، جنودن جندن واحد ہے اس کا، سماواتی، ارض و سما ہم اردو عربک سیم بولتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کرے مومنوں کو۔ اب یہ دیکھیے، علیم علم سے، حکیم حکمت سے، سیم ورڈز ہو گئے، یدخلا داخل سے، مؤمنین مومن عربک اردو میں سیم، والمؤمنات یہ بھی اردو میں سیم، مومن عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، جناتی جنتیں اردو عربک میں سیم، تجری چلتی ہیں بہتی ہیں، تحتها اس کے نیچے، ماتحت ہم کہتے ہیں نا فلاں اس کا ماتحت ہے، یعنی اس کے نیچے ہے، انہار نہر کی جمع سیم، خالدین فیہا، خالد نام اردو میں ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والے پلورل اس کا، فیہا اس میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی، فوزن کامیابی، عظیماً عظیماً بہت بڑی، اندل پاس کے لیے فوز و فلاح عربک میں یوز کرتے ہیں ہم، عظیمہ عظمت والا یعنی بڑا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، یعذب عذاب سے، منافقین منافق مرد، منافقات منافق عورتیں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، والمشرکات الظانین باللہ، جو سب گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں، ظن ہم کہتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، یہ اسی کا پلورل ہے، ظانین وہ گمان کرتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا تھا، یعنی جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی تھی صلح حدیبیہ کی شرائط ماننے پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان، سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی لشکر مثلا فرشتوں سے کفار کو ہلاک کروا دے، لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کیا، اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا حکم دیا، اس لیے آگے اپنی صفت علیم اور حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اسی طرح دیگر ذی شوکت و قوت لشکر سب اللہ کے تابع ہیں، اور ان سے جس طرح چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پیغمبر اور اپنے دین کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لشکر سے لے سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ان میں، اور تاکہ وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا، لیغفر لک اللہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو مبارک ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر اللہ نے آیت لیدخل المؤمنین نازل فرما دی،
صحیح بخاری حدیث 4172۔ بعض کہتے ہیں کہ لیزدادو یا ینصرکل کے متعلق ہے، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، اور جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں ظن السوء برا گمان، علیہم ان پر، دائرۃ السوء برائی کی گردش ہے، وغضب اللہ اور اللہ غصے میں آیا یا غصے ہوا، علیہم ان پر، ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر، وعدہ اور اس نے تیار کی، لہم ان کے لیے، جہنم جہنم، وساءت مصیرا اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے لشکر اور زمین کے لشکر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہے نہایت غالب اور بہت حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ تاکہ تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم سب مدد کرو اس کی، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تم سب تعظیم کرو اس کی، اور تاکہ تم سب پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ برا گمان انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ غصے ہوا ان پر اور اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اللہ کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یعنی یہ جس گردش، عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں، وہ تو انہی کا مقدر بننے والی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں اسے منافقین اور کفار کے ضمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم مدد کرو اس کی اور تم تعظیم کرو اس کی، اور تاکہ تم پاکی بیان کرو اس اللہ کی صبح و شام۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللہ بے شک وہ لوگ جو سب بیعت کرتے ہیں آپ کی، بے شک صرف وہ سب اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں پر، فمن نکث فانما ینکث پھر جس نے عہد توڑا تو بے شک صرف وہ عہد توڑتا ہے، علی نفسی اپنی جان پر، یعنی اپنی جان کے خلاف، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی جس نے پورا کیا اس بات کو جو اس نے عہد کیا اس پر اللہ سے، تو ان قریب ضرور وہ دے گا اسے اجرًا عظیما اجر بہت بڑا۔ اب دیکھیے جو بایعونہ کا بیعت کرتے ہیں کہا گیا تو آپ سے، یہاں پر بھی بیعت کی بات ہے۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوقہ ہم کہتے ہیں فوق اوپر، ایدہم یدن کی جمع ہے ہاتھ، نکثا عہد توڑا، نفسی نفس جان کو کہتے ہیں، اوفا پورا کرنا، وفا، آہدہ عہد، فسیوتی تو ان قریب اسے دے گا اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ آگے دیکھیے
بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ تو صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد توڑا تو بے شک صرف وہ عہد توڑتا ہے اپنی ہی جان کے خلاف، اور جس نے پورا کیا اس بات کو جس پر اس نے عہد کیا اللہ سے، تو ان قریب ضرور وہ دے گا اسے بڑا اجر۔ اللہ کا ہاتھ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے حاضر ہے، ان کے باتیں سن اور ان کی جگہ دیکھ رہا ہے، ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ آیت سے وہی بیت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 14 یا 1500 مسلمانوں سے لی تھی۔ نقص عہد شکنی سے مراد یہاں بیعت کا توڑ دینا، یعنی عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا، یعنی جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملات میں فتح و نصرت سے نوازے، ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ اور فرما بردار امتی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔